أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق والمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب العود والكوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأحمر والجبين الأدحر والعزب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي القطعي البطحي الطعامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المعمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سيما بقية الله العظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قرآن کا سب سے پہلا سورہ فاتحۃ الکتاب کہ جس کی عظمت اور شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ قرآن کے 114 سوروں میں سے تنہا یہ سورہ ہے کہ جو پورے قرآن کی سمری ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے. کسی اور سورے کے حوالے سے قدرت نے نہیں فرمایا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے. صرف اس سورہ الحمد کے حوالے سے اس کی یہ فضیلت بیان ہوئی کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے ہم نے اسے نچوڑ کے رکھ دیا ہے سورہ الحمد کے اندر، اور جو کچھ سورہ الحمد کے اندر ہے اسے جب ہم نے سمیٹا تو بسم اللہ کی شکل ابھر کے سامنے آئی، اور جو کچھ سورہ بسم اللہ، جو کچھ بسم اللہ کے اندر ہے جب ہم نے اسے سمیٹا تو بائے بسم اللہ بنا، اور جب بائے بسم اللہ کو اللہ نے اور سمیٹا تو وہ نقطہ بنا کہ جو اس بے کے نیچے وہ نقطہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ ساری چیزیں اس نقطے کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جو وہ بسم اللہ کی بے کے نیچے کا نقطہ ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، عربی زبان کی خاصیت ہے، کوئی بھی لینگویج ہو خصوصاً عربی، کہ آپ لکھ دیجئے، کچھ بھی تحریر کر دیجئے، جب تک نقطے نہ ڈالے جائیں وہ عبارت قابل خواندن نہیں ہو سکتی، پڑھنے کے لائق نہیں بن سکتی، اس سے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا جا سکتا. توجہ فرمائیں میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی عبارت ہو لکھ دیجئے، یہاں سے وہاں تک تحریر کر ڈالیے، لیکن جو اس کے نکات ہیں، جو اس کے نکات ہیں
جو اس کے نقطے ہیں، نقاط اس کے، وہ نہ ڈالیے. تو اب کسی کے سامنے رکھیے گا تو وہ یہی کہے گا کہ یہ ناقص تحریر ہے، اس تحریر کو پڑھا نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نقطے نہیں ڈالے گئے. جو نقطے ہونے چاہیے، جس کی بنیاد پہ وہ حروف، وہ سطر، وہ الفاظ معنی پیدا کرتے ہیں، آپ نے وہ نقطے نہیں ڈالے. توجہ فرمائیے گا. تو اگر نقطے کو ہٹا دیا جائے تو کوئی بھی تحریر پڑھنے کے لائق نہیں رہتی. مولا کائنات نے آواز دی، جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو کچھ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے کے اندر ہے کہ جو بے کے نیچے ہے. پھر فرمایا انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں کہ جو اس بے کے نیچے ہے. یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو، اگر مجھے ہٹا دو گے تو نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ حدیث سمجھ میں آئے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. اگر درمیان سے میرا رابطہ قطع منقطع کر دو گے تو یہ صرف سطریں رہ جائیں گی، اس سے کوئی مطلب تم حاصل نہیں کر سکتے، اس کا کوئی مفہوم تم نہیں نکال سکتے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو یہ ہے اس سورے کی اہمیت اور یہ ہے اس سورے کی عظمت کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے گفتگو الحمد سے شروع ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف الحمد، ساری تعریف الف لام استغراق ہے. جتنی تعریفات تم تصور کر سکتے ہو یہ ساری تعریف للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے. توجہ فرمائیے، عالمین کا رب ہے. اور فرمائیے اللہ اپنی تمام تعریفات کو اپنی طرف اختصاص دے رہا ہے، لیکن جب اپنے اللہ ہونے کی صفت کو بیان کرتا ہے تو رب کے ذریعے سے. رب العالمین کون اللہ؟ کون اللہ؟ کہ جو عالمین کا رب ہے. اور کریں حضرات، اللہ کے بہت سے صفات ہیں، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ گنتے چلے جائیے، اٹھا کر کیا اسماء دیکھیے کتنے ڈھیر سارے نام ہیں. لیکن کسی ایک لفظ کو نہیں رکھا، بلکہ لفظ رکھا کون سا لفظ؟ رب العالمین، عالمین کا رب. اور کریں حضرات، یہ پہلی وحی، یہ پہلا سورہ ہے قرآن کا. آخری سورہ آئیے وہاں قدرت کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. اور جو فرمایا قل اعوذ، کہہ دو کہ میں پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ لوگوں کے رب سے. رب سے. رب کسے کہتے ہیں؟ آپ غور کیجئے ساتھ. دیکھیے ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے زیادہ وابستہ ہوتے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ بے شک دینے والے بہت سے ہوتے ہیں، ضرورت کو پورا کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں، لیکن دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کی کبھی کبھی کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. توجہ فرمائیں آپ، انسان اس سے زیادہ وابستہ رہنا چاہتا ہے کہ جو انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرے. توجہ فرمائیں آپ، اور ہمیشہ پورا کرتا رہے. غور کریں حضرات، ہمیشہ پورا کرتا رہے، اس سے اپنی وابستگی کا اظہار زیادہ کرتا ہے. اور وہ کہ جو کبھی کبھی انسان کی ضرورتوں کو پورا کرے، یا ایک مرحلے تک انسان کی ضرورتوں کو پورا کرے، یا ایک حد تک یا ایک عمر تک انسان کی ضرورتوں کو پورا کرے، تو جب تک ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہے انسان وابستہ رہتا ہے. لیکن ادھر ضرورتیں پوری ہونا ختم، اب وابستگی بھی ختم ہو جاتی ہے. توجہ فرمائیے، یہ انسان کی فطرت میں، انسان کے نیچر میں ہے. اسی لیے اللہ نے جب اپنا تعارف کرایا تو کسی اور صفت کے ساتھ نہیں، رب کے ساتھ، کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کی پرورش کرنے والا ہے، عالمین کو پالنے والا ہے. توجہ فرمائیے، عالمین کا رب ہے. رب کے معنی یعنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا. توجہ فرمائیں. دیکھیں ضرورتوں کو پورا کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں، ضرورتوں کو پورا کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں، لیکن ہر ضرورت کے پورا کرنے والے کو رب نہیں کہا جائے گا. اور کریں رب، دیکھیں ماں باپ کو بھی رب کہا گیا ہے، ماں باپ بھی کو بھی جو ہے رب کہا جاتا ہے. تربیت دینے والے کو بھی مربی کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ بھی رب ہے. اور کریں رب، تو رب سب ہے، لیکن ہر ضرورت پر پورا کرنے والا
وہ رب نہیں ہے اور کرتا، بلکہ وہ رب ہے تو رحمان اور رحیمیت کے ساتھ اور کرے رب ہے۔ اب رب کی بھی صفت بیان کی گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو صرف ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا بلکہ یہ دیکھ کے دیتا ہے کہ کتنا دینا تمہارے لیے فائدے مند ہے اور کتنا نہ دینا تمہارے لیے فائدے مند ہے، کہ اگر اس سے زیادہ دے دیا تو تم فائدے کے بجائے نقصان اٹھا لو گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اسے کہتے ہیں رب۔ تو اللہ رب ضرور ہے، تو وہ کہ جو انسان کے فائدے اور نقصان کو دیکھ کے دے، وہ رب بھی ہے اور رحمان الرحیم بھی ہے، الرحمن الرحیم۔ اور تنہا دیکھیے فائدے کی خبر دی جا رہی ہے، ہم پرورش کرنے والے، یہ نہ سمجھنا کسی دنیا سے تمہارے کام ہم سے وابستہ ہیں، نہیں، آخرت سے بھی۔ مالک یوم الدین، ہم اس وقت کے بھی مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور آپ توجہ رکھیے گا، یہاں تک تو خدا کے صفات اور خدا کی تعریفیں بیان ہوئی، اور اب قدرت دعا کر رہی ہے، یعنی سلیقہ دعا، کہ جب تم ہمارے سامنے ہاتھوں کو بلند کرو تو کس طریقے سے مانگو؟ کیا کہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ توجہ فرمائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے معبود ہمیں سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے باقی رکھ، یا سیدھا راستہ دکھا۔ اب جو اپنی مرضی کے اعتبار سے جو ترجمہ لینا چاہیے آپ لے لیجیے، مجھے اس سے بحث، ترجمے سے بحث نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اہدنا الصراط المستقیم، میری ہدایت فرما صراط مستقیم کی طرف، یا پھر ہمیں سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے باقی رکھ۔ غور کریں، اب دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ہدایت پا گئے تو یہ ترجمہ کیجئے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے باقی رکھ، اور ابھی ہدایت نہیں ملی بلکہ ڈھونڈ ہی رہے ہیں تو یہ ترجمہ کیجئے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے اب یہ فیصلہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، اب آپ کا جو مقدر ہو، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے معبود ہمیں سیدھے راستے میں چلتے ہوئے باقی رکھ۔ اب کون سا راستہ؟ صراط مستقیم ہونے کا دعویٰ تو سبھی کر رہے ہیں، تو شیطان بھی بیٹھ کے صراط مستقیم پر ہی بہکا رہا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے معبود کہہ کے چلا تھا نا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جا رہا ہوں سب کو بہکاؤں گا، گھبرا نہیں، تو نکال تو رہا ہے لیکن یہ سمجھ لے کہ بہت خطرناک آدمی سے تو نے پنگا لے لیا ہے، جا رہا ہوں ایک ایک کو بہکاؤں گا، اور یہ نہ سمجھنا کہ کہیں گلی میں کھڑا ہو کے بہکاؤں گا۔ توجہ فرمائے آپ، یہ نہ سمجھنا کہ کسی گھر میں بیٹھ کے بہکاؤں گا، نہ، وہیں بیٹھ کے بہکاؤں گا کہ جہاں سے تو ہدایت کرنے والا۔ توجہ فرمائے آپ، جہاں تو ہدایت کے دروازے کھولے گا میں وہیں پہ گمراہی کے دروازے کھولوں گا۔ عجیب ہے، قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے تھوڑی کروں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، صراط مستقیم پر بیٹھ کے بہکاؤں گا، میرا صراط مستقیم پر بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ غور فرمائے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو بہکاؤں گا، جا رہا ہوں لیکن کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ کیسے بہکائے گا؟ کدو سامنے سے آئے گا اسے بہکاؤں گا، پیچھے سے آئے گا اسے بھی بہکاؤں گا، داہنے سے آئے گا اسے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے آئے گا اسے بھی بہکاؤں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ غور فرمائے آپ دیکھیے شیطان کو چار ہی راستے نظر آتے ہیں، غور نہیں کیا جملے کے اوپر آپ نے، کہ آگے سے آنے والے کو بہکاؤں گا، پیچھے سے آنے والے کو بہکاؤں گا، داہنے سے آنے والے کو بہکاؤں گا، بائیں سے آنے والے کو بہکاؤں گا۔ یعنی شیطان کی فطرت ہے کہ اسے چار کا عدد بڑا پسند ہے۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے تو ادھر ادھر سے بہکائے گا تو دو راستے ہم بھی کھول دیتے ہیں۔ توجہ فرمائے آپ، تیرے بہکنے کے بعد بھی اگر کبھی زمین نے اس کے ملامت کی
اور اس نے اپنا سجدے میں سر جھکا کر کے مجھ سے معافی مانگ لی تو میں اسے معاف کر دوں گا، اور اگر ہاتھوں کو بلند کر کے مجھ سے طلب مغفرت کر لی تو میں اسے بخش دوں گا۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو صراط مستقیم پر بیٹھ کے، تو اب صراط مستقیم پر شیطان بھی ہے، اور ہم دعا کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، جہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے ہم دعا کر رہے ہیں ادھر ہی میری ہدایت کر۔ تو شیطان، آپ دیکھیے اور یہ جملہ بہت اہم ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس جملے کو سوچئے گا کہ شیطان جہاں راہ ہدایت ہے وہی راہ گمراہی بھی ہے۔ توجہ فرمایا، یعنی جہاں سے انسان کو سدھرنا ہے وہی انسان کے بگڑنے کے بھی راستے۔ اب یہ بیداری ضمیر کی انسان کو رکھنی ہوگی کہ ہم جس راستے پہ بیٹھ رہے ہیں، ہم جس سے سدھرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، وہ ہمیں سدھار رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ جو فرمایا، یہ بیداری انسان کو اپنے اندر خود پیدا کرنی ہوگی، اس کے لیے کوئی مولوی صاحب آپ کو نہیں ملیں گے۔ توجہ فرمایا، اور یہ بیداری جہالت سے نہیں علم سے آئے گی۔ اگر جہالت ہے تو بہکنے کے راستے ہیں، شیطان بھی آپ کے لیے پھر راہ ہدایت نہیں کھلے گا بلکہ راہ گمراہی شیطان کھول دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جاہل ہیں، آپ کو بہکانا بڑا آسان ہے۔ اور فرمائیے، آپ اس راستے کی طرف نہیں جا سکتے کہ جو اللہ کا راستہ ہے، تو دعا کروا رہا ہے خدا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر، یا صراط مستقیم پر چلتے ہوئے بات ہی رہا۔ اور کریں حضرات، کون سا راستہ؟ اب یہ صراط مستقیم کون ہے؟ تو اب فوراً غور کریں حضرات، اس کا مطلب کہ آیت کے دو ٹکڑے ہیں، بعد کے ٹکڑے میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن اس جملے کو میں نے یاد رکھیے گا کہ جس صراط مستقیم، کیا کہہ رہا خدا کہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے باقی رکھ، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے باقی رکھ، اور اسی صراط مستقیم پر شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہی گمراہی کے بھی دروازے کھلے ہوئے۔ غور کیجئے گا، اب قرآن نے اس صراط مستقیم کی صفت بیان کر دی۔ کون سی صفت؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ توجہ رہے، وہ راستہ کہ اس راستے پہ کہ جس راستے پہ چلنے والوں پہ تو نے نعمتیں نازل کی، انعمت علیہم۔ اچھا، خالی نعمتیں نازل نہیں کی، اس لیے کہ جسے نعمت مل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی غضب کا شکار بھی بن جائے۔ توجہ فرمائیں، باپ کبھی بیٹے سے خوش ہوتا ہے تو کبھی ناخوش بھی ہو جایا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی شاباشی دیتا ہے تو کبھی دو چار تھپڑ بھی لگا دیا کرتا۔ تو قدرت کہہ رہی ہے نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جس پہ تو نے نعمتیں نازل کی، انعمت علیہم۔ پھر اس کے بعد غیر المغضوب، دوسری صفت فوراً لگا دی کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ نعمتیں نازل ہوئی، لیکن ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن کے شامل حال تیرا غضب ہو گیا، جن سے تو ناراض ہو گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ ایک سلمان پڑھ دے محمد